علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، زمانہ ترقی کر رہا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ میں نئی نئی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں، چاہے کھیتی باڑی والے ہوں یا اور کسی بھی لائن سے جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں نئی نئی ٹیکنیک آ رہی ہیں، نئی نئی تدبیریں آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے، وہ اپنے دماغ کے بل پر نئی نئی ایجادات کر رہا ہے، نئے نئے آوشکار ہو رہے ہیں، سائنٹسٹ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو زمانہ ترقی کر رہا ہے ان میں کاروبار کی لائن سے بھی کافی شکلیں نئی نئی وجود میں آئی ہیں۔ ان کاروباری شکلوں میں ایک ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ، ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے، MLM، یا اسی طریقے سے نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے۔ چین سسٹم ہوتا ہے، ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو جوڑتے جانا اور کاروبار کرتے جانا۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو جس لائن سے بھی وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں لگا ہوا ہے اس میں اگر نئی شکلیں آتی ہیں تو وہ علماء سے، دین کے رہبروں سے، شریعت کے جاننے والوں سے سمجھے، ڈسکس کرے کہ کیا یہ تدبیر، کیا یہ طریقہ جو نیا وجود میں آیا ہے، لوگوں نے اپنی عقلوں کا استعمال کر کے یہ شکل بتائی ہمیں، تو کیا یہ شریعت کے اصول سے ٹکراتی تو نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت کے دائرے میں ہی ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ ان کی ڈسکس کرنا اور پھر جو حق ہے، جو حلال ہے، جو جائز ہے اس پر عمل کرنا اور حرام کو چھوڑنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ملٹی لیول مارکیٹنگ ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ کے معاملے میں یہ بات ہم ذہن میں رکھیں، اللہ کے واسطے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی ہمارے اکابر علماء ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، جتنے ارباب افتاء ہیں، فتویٰ دینے والے، اور جن کا نام چلتا ہے اور جن کی فقہ پر کافی گہری نظر ہے، قرآن و حدیث سے وہ مسائل کو نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان سارے علماء کی طرف سے ملٹی لیول مارکیٹنگ کا ناجائز ہونے کا فتویٰ آیا ہے۔ یعنی یہ چین سسٹم جو ہے، یہ جو MLM ہے، یہ جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، اس میں اپنے آپ کو لگانا، اس کے ذریعے سے پیسے کمانا، اس کے ذریعے سے کمیشن حاصل کرنا، یہ ناجائز ہے۔ اب ایک مسلمان جس کو اتنا زیادہ قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، اس پر تو یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ان علماء سے جن کی کافی فقہ پر، شریعت پر، مسائل پر گہری نظر ہے، ان پر بھروسہ کر لے، اور جب وہ ناجائز کہہ رہے ہیں تو اس کو ناجائز سمجھ کر اس کو چھوڑ دے۔ لیکن بہت سارے نئے ذہن کے لوگ، نوجوان لوگ، پڑھے لکھے لوگ، پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جب ہم اس میں لگ کر محنت کر رہے ہیں، اپنی محنت سے ہم حاصل کر رہے ہیں، اس میں ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، کسی کا پیسہ ہم لوٹ نہیں رہے ہیں، غبن نہیں کر رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں علماء؟ دوستو بزرگوں، ویسے کئی وجوہات ہیں اس کی۔ میں تحقیق کر رہا تھا اس پر تو میں نے دیکھا کہ علماء تو علماء ہے، چلو ٹھیک ہے، ان کے اوپر تو الزام یہ لگایا جاتا ہے تو کسی کو بھی ناجائز اور جائز کہہ دیتے ہیں، لیکن میں نے جب تحقیق کی، اسٹڈی کی، تو مجھے پتا چلا کہ دنیا کے کئی ملکوں میں اس چین سسٹم کو، اس کے ذریعے سے مارکیٹنگ کرنے کو بین کر دیا گیا ہے، اور یعنی اکانومی کے لیے، دیش کی اور ملک کی، کنٹری کی اکانومی اور اقتصادیات کے لیے اس کو بہت خطرناک بتایا گیا ہے چین سسٹم کو۔ تو جب دنیا کے اکانومیکل جو ماہرین ہیں وہ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، تو علماء اگر غلط کہیں تو علماء کی ہم بات کیوں نہیں مان رہے جب سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں؟ تو کئی وجوہات ہیں، تقریباً 10، 11، 12 وجوہات ایسی ہیں جو اس چین سسٹم کے ذریعے سے پیسے کمانے کو ناجائز کہتی ہیں۔ کئی ریزن ہیں ایسے، میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دوستو بزرگو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جو چین سسٹم والا جو ہوتا ہے کاروبار کا طریقہ، اس میں اصل پروڈکشن کو بیچنا مقصود نہیں ہوتا، اس میں چیزوں کو بیچنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں مقصد ہوتا ہے ممبرشپ بنانا۔ بس ایک دھن ہوتی ہے، ممبر بناتے جاؤ، ممبر بناتے جاؤ، ممبر بناتے جاؤ۔ مقصد اس کے اندر، اس کمپنی میں جس پر فوکس کیا گیا ہے، جتنی میٹنگیں ہوتی ہیں، جہاں جہاں پر بھی بیانات ہوتے ہیں ان کے، وہ سارے کے سارے یہی کہنا چاہتے ہیں بس ممبر بڑھاؤ۔ ایک بات سب سے پہلے تو یہ مقصد، اس میں پروڈکشن کو بیچنا نہیں، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ ممبرشپ بڑھاتے جانا۔ پھر ممبرشپ کی فیس دو ہر سال، پھر اس کی تجدید کراؤ۔ یہ سب کیا ہے؟ مخصوص مقدار میں آپ کو ممبر بننے کے بعد اتنا سامان خریدنا ہی پڑے گا، ایک چیز کو خریدنے کے ساتھ دوسری چیز کو اس میں ضروری قرار دینا، اس کو حدیث کی روشنی میں صفقہ فی صفقہ کہا گیا ہے، یعنی ایک معاملے کو دوسرے معاملے سے بالکل منسلک کر دینا، ایک کے ساتھ دوسرے کی بالکل شرط لگا دینا۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں یہ؟ اور پھر مارکیٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کو، یعنی کوئی چیز اگر ٹوتھ پیسٹ مثال کے طور پر مارکیٹ میں 50 روپے کا ہے، تو یہ چین سسٹم والا جو ہوتا ہے نا، اس میں 100 روپے، 150 روپے کا وہ پروڈکٹ ملتا ہے۔ وہ چیزیں مہنگی کر کر کے بیچنا،
بہت ساری چیزیں ہیں دوستو بزرگوں. میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا جو لوگ اس سے متاثر ہیں، بہت سارے لوگ اس میں، بہت سارے حفاظ اور بہت سارے علماء کے لگنے کی وجہ سے بہت جلدی بدگمان یہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو جائز ہے، جبھی تو یہ علماء کر رہے ہیں، جبھی تو یہ حافظ صاحب کر رہے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ ان کے ویڈیوز کی وجہ سے کہ دیکھو فلاں صاحب کو گاڑی مل گئی، فلاں صاحب کو بنگلہ مل گیا، اس سسٹم میں لگنے کی وجہ سے اس نے اتنے کما لیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ لاکھوں میں 2-4 لوگوں کے ویڈیو بنا کے وائرل کر دیتے ہیں، ان سے متاثر ہو کر لوگ اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں. کتنی ایسی کمپنیاں ہیں جو لوگوں کو ڈبو کر آگے نکل گئی ہیں، آگے نکل گئی مطلب بھاگ گئی ہیں. اس لیے اپنے علاقے میں جو معتبر مفتیان کرام ہوں معلوم کریں، جن کی شریعت پر گہری نظر ہو، ان سے ملاقات کر کے وقت لیں اور پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھ کر اس کی سنگینی کو سمجھیں، اس کے بعد ہی قدم اٹھائیں اور اپنے پیسوں کو ان میں انویسٹ کریں، یا اپنی زندگی کو اور اپنے محنت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جو پڑھائی ہے اس کو حفاظت کریں، اس کی ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں. یہ میری باتوں کا خلاصہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کے پھندے سے ہمیں بچائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے، حلال روزی ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.